الحمدللہ رب العالمین۔ تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے جو عرش عظیم کا مالک ہے اور سارے جہانوں کا بادشاہ ہے۔ آج ہمارے یہاں جتنے بھی علماء کرام ہیں سب اپنی اپنی مقاصد کے لیے لڑ رہے ہیں۔ دین کے لیے کسی کی طرف توجہ نہیں ہے، کوئی بھی انسان کی خدمت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، جبکہ ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ حق اللہ جو ہے وہ تو اللہ رب العالمین توبہ کرنے سے معاف کر دے گا، لیکن حق العباد جو ہے اس کے بارے میں اگر سوال کیا جائے گا تو پھر کیا جواب آئے گا بتائیے۔ آج معاشرے میں بے گناہ کو جیل میں ٹھوسا جا رہا ہے، پوری زندگی ان کی تباہ ہو جاتی ہے، ان کے بچوں کی زندگی تباہ ہو جاتی ہے، لیکن اس بارے میں کبھی علماء کرام نے بحث نہیں کی۔ صرف بحث کیا ہے کہ ہمیں عید میلاد النبی کیسے منانا ہے، محرم کیسے منانا ہے، شب برات کس طرح سے منانا ہے، اور شب برات کے متعلق بھی میں آپ لوگوں کو بات کروں گا کہ یہ ایجاد کیسے ہوئی ہے۔ آج الیاس قادری صاحب کا ویڈیو میں نے دیکھا جس میں ٹھمکے لگا رہے ہیں ان کے مریدین، اور یہ مرید لوگ جو ہیں ان کو خوش کرنے کے لیے ایسا کرتے ہیں تاکہ ان کے بھی منہ میں لڈو پیڑا ملتا رہے۔ ان کا برتھ ڈے منایا جا رہا ہے، جبکہ اسلام میں کیا ہے کہ غیر مسلم کا، غیر مسلمانوں کی مصابحت کو جو اختیار کرے گا اس کا حشر کل قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا۔ ہمارے اسلام کے اندر کوئی ہیپی برتھ ڈے نہیں ہے جو یہ لوگ ٹھمکے لگا کر کے ناچ رہے ہیں۔ اور الیاس قادری صاحب اب تو وہ عالم الغیب بھی بنے ہوئے ہیں، غیب کی باتیں بھی بتاتے ہیں، اور وہ حاضر ناظر بھی ہیں، پاکستان میں رہتے ہیں اور مکہ مکرمہ میں یہ نماز فجر ادا کرتے ہیں۔ اس قسم کی واہیات باتیں یہ لوگ اب کرنے لگے ہیں۔ شرک کو پروان چڑھانے میں یہ ماسٹر ہیں۔ پی ایچ ڈی انہوں نے شاید کیا نہیں ہے، مگر خفیہ طور پہ انہوں نے شرک میں پی ایچ ڈی کر لیا ہے۔ اب دیکھیے میں آپ سے عرض کر دوں کہ شرک کے یہ بادشاہ ہیں، انہوں نے جس طرح سے شرک کو پروان چڑھا رہے ہیں، روز ایک نئی چیز لے آتے ہیں، اور کھانے پینے والے مولوی واہ 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 کرتے رہتے ہیں۔ اب یہ ان کے جو سالگرہ ہو رہا ہے اس کے اندر ناچ رہے ہیں، اور ایک مولوی نے تو یہ اعلانیہ تقریر کر دیا کہ اللہ نے کہا ہے کہ خوشی مناؤ، تو خوشی کیا چپکے سے بیٹھ کر کے منایا جاتا ہے، یعنی کہ ہلا گلا کرنا ضروری ہے، ناچنا ضروری ہے۔ تو پھر ان طوائفوں کو جو فلموں میں ناچتی ہے اس کو کیوں تم لوگ حقارت سے دیکھتے ہو اور نازیبا الفاظ ان پہ فٹ کرتے ہو؟ ان میں اور تم میں فرق کیا رہا؟ صرف یہ ہے کہ وہ چھوٹے کپڑے پہن کر کے ناچتی ہے، آپ بڑے کپڑے پہن کر کے ناچ رہے ہیں، جبکہ آپ زیادہ گنہگار اس لیے ہیں کہ آپ دین کو جانتے ہوئے گمراہی کے راستے کو اختیار کیا ہوا ہے، اور شیطان کو اللہ نے منع کیا ہے خوش کرنے کے لیے، آپ شیطان کو خوش کر رہے ہیں، جبکہ وہ ناچنے والی طوائف جو ہے اسے تو یہ سب کا پتہ شاید نہیں ہوگا، اور ہے تو بہت زیادہ گہرائی کی باتیں وہ لوگ نہیں جانتے ہیں۔ اور غیر اللہ سے مدد مانگنا ان کا تو یہی تعلیم دینا قوم کو رہ گیا ہے، جبکہ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرما رہے ہیں وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، میں نے جو کچھ بھی مسخر کیا ہے تمہارے فائدے کے لیے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ ہماری نعمتوں کو اللہ فرما رہے ہیں کہ ہماری نعمتوں کو تم گنتے گنتے تھک جاؤ گے، لیکن اس کا شمار نہیں کر سکو گے، اور نہ یہ نعمت ختم ہونے والی ہے، تم جتنا بھی گنتے رہو گے نعمت کا آخری اینڈ نہیں ہے۔ لیکن یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کی نعمتوں کو جھٹلا رہے ہیں، مانگنے کسی اور سے جاتے ہیں، جبکہ اللہ کہہ رہا ہے
اولئک کالانعام، ایسے لوگ تو جانور ہیں، بل ہم عدل، ارے جانور تو کیا، یہ جانور سے بھی بدتر ہیں۔ اور اللہ رب العالمین دیکھیے انسان کو دلاسا دے رہا ہے۔ اللہ کیسا دلاسا کہ انسان بعض وقت مایوس ہو جاتا ہے، تو اللہ نے کہا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے بندے میری رحمت سے محروم مت ہونا، مایوس مت ہونا۔ یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ، کہ اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ، جہنم کی آگ سے بچا لو۔ انسان اور پتھر یہی جہنم کا ایندھن ہے۔ اللہ نے کیا کہا کہ اپنے گھر والوں کو اور اپنے آپ کو جہنم سے، آگ سے بچا لو، کیونکہ یہ آگ سے بچانا کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اللہ پر یقین رکھنا ہے اور اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنا ہے۔ اللہ نے کہیں پر نہیں کہا کہ تم لوگ اگر کچھ کام میں نہیں کر پا رہا ہوں تو تم لوگ میرے ولی سے، میرے نبی سے، کسی اور سے مانگ لو۔ یہ اللہ نے کہیں نہیں کہا۔ اللہ نے ہر جگہ پہ اپنا ہی وسیلہ بتایا ہے کہ مجھ سے مانگتے رہو۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، اور اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ ساتھ تسبیح کرتے رہو، بے شک اللہ معاف کرنے والا ہے۔ تو جب اللہ ہمیں معاف کر دے گا، ہم اللہ کی تسبیح بیان کریں گے، اللہ کی حکم کو مان کر کے چلیں گے، تو پھر ہمیں کسی اور سے لو لگانے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اللہ ہی ہمارے لیے کافر ہے۔ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، اور نصیحت کرتے رہو تاکہ نصیحت مومنوں کو نفع دیتی ہے۔